السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ کیا عمران خان رہائی فورس کے اندر جو لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں ان کا ڈیٹا خطرے میں ہے؟ اور کیا یہ ڈیٹا ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو؟ اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سینیٹر خرم ذیشان نے بھی اس کے اوپر آواز جو ہے وہ اٹھا دی ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے، جن لوگوں کا ڈیٹا ہے، جو لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں، یہ ڈیٹا لیک نہیں ہوگا؟ اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو عمران خان رہائی فورس کے اندر رجسٹر کروا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، عمران خان صاحب کے ورکر ہیں، یہ آلریڈی عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، آلریڈی عمران خان صاحب کے ورکر ہیں، تو ان کو الگ سے رجسٹر کرنا، ان کی الگ سے رجسٹریشن کرنا، ان کو کسی ایک جگہ کے اوپر ڈیٹے کو کلیکٹ کرنا، اور وہ بھی ان حالات میں جب اسی پارٹی کے اندر ہر طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ فلاں بندہ غدار ہے، فلاں بندہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، فلاں بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ فلاں کے ساتھ کمپرومائز ہے، تو اس کے بعد یہ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں لوگ ہیں یا جن کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ ہوں گے، ان کا ڈیٹا اگر لیک ہو گیا تو یہ تو ایک بالکل لسٹ آپ کو مل جائے گی حکومت کو کسی بھی جماعت کے کارکنز کو، سپورٹر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ان کو مقدمات کے اندر ڈالنے کے لیے یا ان کی ابڈکشن کے لیے۔ اب دیکھیں، کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کی ابڈکشن کے اوپر یہاں پر آواز نہیں اٹھتی، اس کے اغوا کے اوپر آواز نہیں اٹھتی، اس کی گرفتاری کے اوپر آواز نہیں اٹھتی، تو یہ تو عام کارکن ہے۔ ان عام کارکنوں میں سے اگر کوئی گم ہو جائے گا، اگر کوئی اغوا ہو جائے گا، اگر کوئی جیلوں میں پڑا رہے گا، تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گجرانوالہ کے اندر جو کیس ہوا 3 سال کے بعد، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیس لگا، عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے، ان کی پارٹی کے ورکرز تھے، وہاں پر پارٹی قیادت کا ایک شخص وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایسے بہت سے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، ورکرز ہیں، وہ تنے تنہا اپنے کیس لڑ رہے ہیں، کہیں پر کوئی آئی ایس ایف نظر نہیں آتی، کہیں پر کوئی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہی نہیں نظر آتی۔ ایسے میں ان حالات میں جہاں پر ہر طرف سے حکومت ہو، طاقتور حلقے ہوں، وہ اس جماعت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر ایک رہائی فورس بنانا، ان لوگوں کی جو آلریڈی عمران خان صاحب کے ورکر اور سپورٹر ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے نمبرز آ جانا، ان کا ڈیٹا آ جانا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے تو یہ آخری کیل ہوگا اس جماعت کی کسی بھی تحریک کے اندر جو اس کو ٹھس کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ پری پلان ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے گا۔ اب جیسے باتیں ہوتی تھیں کہ جی علی امین گنڈا پور کمپرومائز تھے اور علی امین گنڈا پور غدار تھے، شاہد خٹک صاحب کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، جی مینا افریدی کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، مطلب کون سا ایسا بندہ ہے اس جماعت کے اندر جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یا پارٹی کے اندر لوگ سوال نہیں اٹھاتے جی یہ فلاں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ فلاں کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ تو آخر یہ ڈیٹا کسی نہ کسی 1 2 4 5 شخص کے پاس، ایک گروپ کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا۔ یہ ڈیٹا کسی کمپیوٹر میں ہوگا، یہ ڈیٹا کسی موبائل میں ہوگا، کہیں نہ کہیں آن لائن ریکارڈ موجود ہوگا۔ اگر یہ آن لائن ریکارڈ موجود نہیں ہے اور یہ صرف ایک رجسٹر کے اوپر ہوگا تو یہ تو ویسے یوزلیس ہو گیا آپ کا۔ ان کے نمبرز ہوں گے، ظاہری سی بات ہے، ان کا پراپر ریکارڈ ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ ڈیٹا خدا نہ خواستہ اگر لیک ہو جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اٹھا لیا جاتا ہے تو کہا کیا جائے گا؟ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میری نظر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کے پی کے میں تو اس کا تصور ہی نہیں بنتا۔ کے پی کے میں تو لاکھوں لوگ آپ کی ایک کال کے اوپر نکل آتے ہیں، ان کو اس طرح کلیکٹ کرنا، ان کو اس طرح ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کرنا اور ان کی پرائیویسی، ان کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈالنا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ رہائی فورس کا مشورہ کس نے دیا آخر سہیل افریدی صاحب کو؟ ٹھیک ہے، وہ خان صاحب کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح دوسروں کی، عام ورکر کی سیکورٹی کو، پرائیویسی کو خطرے میں ڈالنا مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ابھی ممبرشپ چل رہی ہے، کچھ دنوں تک یا کچھ ماہ تک یہ ممبرشپ چلے گی، پھر آگے گرمیاں آ جائیں گی، پھر گرمیوں میں نہیں نکلا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی میٹنگز کال کی جائیں گی۔ اب جی میٹنگز چل رہی ہیں تو کئی ماہ لگ جائیں گے اس کے پروسیس کے اندر، اور اس کئی ماہ کے دوران میں پھر ہمیں خدا نہ خواستہ سننے کو ملے گا فلاں ورکر گم ہو گیا، فلاں ورکر کے اوپر فلاں مقدمہ سامنے آ گیا اور یہ رہائی فورس کمپرومائز ہو جائے گی۔ یہ میرا ایک انالیسس ہے، میں یہ کوئی آپ کو خبر نہیں دے رہا کہ جی یہ ہوگا، لیکن میرا ایک انالیسس ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ تشویش ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اس طرح اپنے ورکرز کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور ان کو کہیں بھی آن لائن یا سسٹم کے اندر ریکارڈ کرنا، کیونکہ وہ ان کے جو اپوزیشن ہے یعنی کہ حکومت ہے، طاقتور حلقے، ان کے ہاتھ میں جا سکتا ہے۔ خیر، اب جی نسیم شاہ صاحب کرکٹر، ان کا جو کیریئر ختم کرنے کے لیے اس وقت جتنا بھی نون لیگی ٹولہ ہے، وہ صحافیوں کا ٹولہ ہو، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوں، وہ کوئی بھی ہو، وہ پورے کا پورا زور لگا رہے ہیں اور ایک کیمپین سٹارٹ کرتی گئی ہے، بین نسیم شاہ، یعنی کہ نسیم شاہ کو بین کیا جائے اور اس کا کیریئر ختم کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، یہ جو تنقید ہوتی ہے نا، یہ سب کے بس میں نہیں ہوتی لینا۔ عمران خان صاحب کی اگر ہم مثال لینا تو میں سرفراز احمد سے آپ شروع ہو جائیں، شاہد افریدی صاحب تک آ جائیں، سہیل احمد صاحب کے اوپر آ جائیں، کھل کے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں،
لیکن ان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح اب نسیم شاہ کے خلاف کیمپین کی جا رہی ہے. اس طرح تو کبھی شاہد افریدی کے خلاف کیمپین نہیں کی گئی جس طرح نسیم شاہ کے خلاف کی جا رہی ہے کہ جی اس کو بین کر دیں, اس کا کیریئر ختم کر دیں, اس کو تباہ کر دیں. اب میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں جو اس وقت یہ زور لگا رہے ہیں کہ جناب جو مریم نواز صاحبہ ہیں, سی ایم پنجاب صاحبہ, ان کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کو کس طرح آڑے ہاتھوں میں لیا جائے. اگر ان میں سے 20% لوگ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی, اس وقت جو پیٹرول کا ریٹ ہے, اس وقت جو بجلی کا ریٹ ہے, اس وقت جو آٹے کا ریٹ ہے, اس وقت جو مہنگائی ہے, اس وقت جو غریب مزید غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس وقت پاکستانی عوام جس طرح قسم پرسی کے حالات میں زندگی گزار رہی ہے, سفید پوش جو لوگ ہیں وہ اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اس میں سے صرف 20% لوگ اگر ان عوامی مدوں کے اوپر, عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنا شروع ہو جائیں تو پاکستان کی عوام کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. جتنی بڑی یہ کیمپین شروع کی گئی, اتنی کیمپین یہ جو اربوں روپے کا جہاز خریدا گیا اس کے اوپر شروع کر دی جاتی تو پاکستانی قوم کا اربوں روپے بچ جاتا. اس سے آدھی کیمپین مریم نواز صاحبہ کے یہ جو خرچے ہیں, یہ جو ان کی ٹریول کے اوپر خرچے ہیں, جلسے کرنے کے خرچے ہیں, یا ان کی کیمپین, ان کی جو مشہوری ہے اس کے اوپر, ڈبوں کے اوپر, تصویروں کے اوپر خرچے ہیں, ان کے اوپر کی جاتی, عوام کا کروڑوں اربوں روپے بچ جاتا. اس طرح کے کتنے ہی ایشو ہیں, چینی کا ایشو ہے, آٹے کا ایشو ہے, آدھے بھی ان میں سے مل کر عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے تو آج پاکستان کی عوام کی یہ حالت نہ ہوتی. لیکن کیونکہ جناب مریم نواز صاحبہ کی شان میں گستاخی کی ہے کرکٹر نسیم شاہ صاحب نے, تو اس لیے پی سی بی کی طرف سے شوکاز بھی ایشو ہو گیا. اب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے, چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی یہ مینیجر نے کیا, کسی نے کہا جی نسیم شاہ نے کیا. اب میں نے کچھ لوگوں سے پتا کیا کہ نسیم شاہ صاحب کیا یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے ان کے قریبی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں, یہ ٹویٹ نسیم شاہ نے نہیں کیا ہوگا. نسیم شاہ صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل اتنے انوالو نہیں ہوتے ہیں, اور یہ ٹویٹ یا تو ان کے مینیجر سے غلطی سے ہوا ہے یا پھر ہیک ہوا ہے. اب وہ ہیک کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ 10 سے 12 منٹ کے اندر وہ پھر دوبارہ سے ہیک شدہ اکاؤنٹ کیسے ریکور ہو گیا. اب اس کے اوپر یہ پراپر کیمپین چل رہی ہے, اور جس نسیم شاہ کو یعنی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے بعد پچھلے 2 دنوں میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا جو مرد ہے وہ نسیم شاہ, اور اگر وہ آج کی تاریخ میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑ لے تو وہ الیکشن جیت جائے گا, ان کی ضمانت بھی وہ ضبط کرا دے گا. یہ اس کا مشہوری کا عالم ہے, عوام میں مقبولیت کا اس کا عالم ہے. قبولیت اب اس کی خطرے میں پڑ رہی ہے, اور اس کو بین نسیم شاہ کا جو ٹرینڈ ہے اس کے اوپر چلا دیا گیا ہے. تیسری ہے جی ہمارے وزیر اعظم صاحب, یعنی کہ ہماری نون لیگ اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی ہے کہ عوام کو انہوں نے تعلیم سے رکھا ہوا ہے پیٹرول کی بچت کے لیے. سکول بند ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی نہیں پیٹرول بچانی ہے, توانائی ہم نے بچانی ہے. لیکن ہمارے محترم جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا کراچی کا دورہ کرتے ہیں, چند گھنٹوں کا, اور وہاں پر وہ جاتے ہیں, ایک شادی کی جو ہوتی ہے وہاں پر مبارکباد دیتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ وہاں پر فوتگی ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہیں, شیری رحمان صاحبہ کی جو بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پر جاتے ہیں, اور 38 سے 40 گاڑیوں کا پروٹوکول تھا شاہانہ, اور کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا ان کے اس یہ جو دورہ ہے اس کے اوپر. اب 40 گاڑیوں کا فیول جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صرف 2 ایونٹ وہاں پر بھگتانے گئے ہیں, اور عوام کو کروڑوں روپے کا ٹیکا لگ گیا. فواد چودھری صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ 2 سے 3 کروڑ روپے کم سے کم, اور یہ پتہ نہیں 4 سے 5 کروڑ روپے کا اس کے اوپر جو ہے وہ خرچہ ہو گیا ہوگا. 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کو میچ نہیں دیکھنے دے رہے, عوام نے اپنے پیسوں سے پیٹرول لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے, عوام کو کہہ رہے ہیں آپ میچ مت دیکھیں, ہم نے پیٹرول بچانا ہے, لیکن عوام کے پیسوں سے پی سی بی کے اندر گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے یہ جو اشرافیہ ہے, حکومتی لوگ ہیں, ان کا جو ٹبر ٹولہ ہے, ان کے جو بچے ہیں, ان کی جو فیملی ہیں وہ بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے. وہ تصاویر بھی وائرل ہوئی ہیں. عوام کی انٹرٹینمنٹ چھین لی, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, شاپنگ پلازے کھلے ہوئے ہیں, آپ کے دکانیں آپ کی کھلی ہوئی ہیں, ہر چیز کھلی ہوئی ہے, لیکن وہی پرانا وتیرہ کہ نہ تعلیم لینی ہے اور نہ لینے دینی ہے. اسکول بند کر دیے انہوں نے کہ اسکول اگر کھلیں گے تو پیٹرول پاکستان میں شارٹیج ہو جائے گی, باقی ہر جہان کی چیز جو ہے وہ اندر کھلی ہوئی ہے. اب شہباز شریف صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ محترم اگر آپ چند گاڑیوں کا یہ دورہ کر لیتے تو اس میں کیا تکلیف تھی. ایک طرف آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز بچت کریں, پلیز بچت کریں, کفایت شعاری کریں, جنگ ہو رہی ہے, اور دوسری طرف آپ کی ایک شخصیت کا جو پروٹوکول ہے وہ لگ بھگ 40 گاڑیوں کے اوپر محیط تھا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب ریٹ بڑھیں گے, پھر جب مہنگائی ہوگی, عوام اس کا وزن اٹھائے, اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بڑا بھاری پتھر رکھ کر دل کے اوپر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عوام کو میں نے 100 سے 200 روپے کا پیٹرول کے اوپر مزید جو ٹیکا ہے وہ میں نے ان کو دینا ہے. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.